بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و قارئین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم، نازک اور امت مسلمہ میں کثرت سے زیر بحث آنے والے موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا حکم، کہ آیا یہ منع ہے یا جائز ہے، اور اس کے بارے میں علماء بریلوی، علماء دیوبندی اور علماء اہل حدیث کا کیا موقف ہے۔ نیز قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، تو کیا اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف عربی میں پڑھنا چاہیے اور ترجمہ پڑھنا درست نہیں، جبکہ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں، اس لیے ترجمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر ترجمہ پڑھنا منع ہوتا تو تدبر کیسے ممکن ہوتا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں سیکھنے کا مطلب صرف الفاظ پڑھنا نہیں، بلکہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا بھی شامل ہے۔ اب اگر ہم تلاوت کی فضیلت کی بات کریں تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عربی میں قرآن پڑھنا بذات خود عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال سکیں۔ اب ہم مختلف مکاتب فکر کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے علماء بریلوی کا موقف دیکھتے ہیں۔ علماء بریلوی اس بات پر زور دیتے ہیں
کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا اصل عبادت ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن وہ ترجمہ پڑھنے کو بھی جائز اور مفید قرار دیتے ہیں تاکہ عام مسلمان قرآن کے پیغام کو سمجھ سکے۔ البتہ وہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ترجمہ خود قرآن نہیں بلکہ قرآن کا مفہوم ہے، اس لیے اس کو قرآن کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ مستند علماء کے ترجمے ہی پڑھنے چاہیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے علماء کی رہنمائی ضروری ہے، کیونکہ بعض آیات کے مفاہیم گہرے اور دقیق ہوتے ہیں جن کو عام آدمی اپنی عقل سے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے بغیر علم کے خود سے تفسیر کرنا بعض اوقات گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا علماء بریلوی کا خلاصہ یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنا منع نہیں بلکہ جائز ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم علماء دیوبندی کا موقف دیکھیں تو وہ بھی اسی کے قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ترجمہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وہ عام مسلمانوں کو ترجمہ پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور گہرے معانی کو سمجھنے کے لیے علماء کی رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی شخص اپنی عقل کے مطابق غلط مطلب نہ نکالے۔ اس لیے وہ ترجمہ پڑھنے کو جائز بلکہ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ علمی رہنمائی کو بھی لازم قرار دیتے ہیں۔ اب اگر ہم علماء اہل حدیث کا موقف دیکھیں تو وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور اس کے لیے ترجمہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر سمجھے قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی جائے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ترجمہ پڑھ کر قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ اس طرح تینوں مکاتب فکر کے درمیان اس بات پر کوئی بنیادی اختلاف نہیں کہ ترجمہ پڑھنا منع نہیں بلکہ جائز ہے، بلکہ فائدہ مند ہے۔ اختلاف صرف انداز اور احتیاط کے درجے میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اکثر مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے اور اگر وہ ترجمہ نہ پڑھیں تو وہ قرآن کے پیغام سے محروم رہ جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو عربی میں بھی پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں۔ محترم سامعین کرام، اب ہم اس موضوع کو مزید گہرائی کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے
کہ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس میں غور کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص صرف عربی الفاظ پڑھتا رہے لیکن اس کے معنی نہ سمجھے تو وہ قرآن کے اصل مقصد یعنی ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی بات کی بہترین مثال ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی بھی سکھائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ معمول تھا کہ وہ چند آیات سیکھتے اور جب تک ان کے معنی اور عمل کو نہ سمجھ لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ اور فہم قرآن اسلام کی ابتدائی تعلیمات کا حصہ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ترجمہ کی اپنی حدود ہوتی ہیں، کیونکہ ہر زبان کے الفاظ دوسرے زبان میں مکمل طور پر منتقل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے علماء کرام نے ہمیشہ یہ وضاحت کی ہے کہ ترجمہ قرآن کا بدل نہیں بلکہ اس کی وضاحت ہے۔ اس لیے جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن کا مفہوم پڑھ رہے ہیں، نہ کہ اصل قرآن۔ اسی وجہ سے نماز میں صرف عربی قرآن پڑھنا ضروری ہے اور ترجمہ پڑھ کر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم اس مسئلے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کی بات کریں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا بدعت ہے یا اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مستند اور صحیح ترجمہ پڑھا جائے تو یہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، نہ کہ گمراہی کا۔ البتہ یہ بھی سچ ہے کہ غلط ترجمہ یا سیاق و سباق سے ہٹ کر معنی نکالنا انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عام مسلمان کو چاہیے کہ وہ معروف اور مستند علماء کے ترجمے پڑھے، اور اگر کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر اور ترجمہ میں فرق کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ترجمہ صرف لفظی معنی بیان کرتا ہے، جبکہ تفسیر آیات کی مکمل وضاحت، شان نزول اور دیگر احادیث کی روشنی میں تشریح کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اگر ہم تینوں مکاتب فکر کے موقف کو اس روشنی میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بنیادی اختلاف نہیں، بلکہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے اور ترجمہ اس کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ فرق صرف اس بات میں ہے کہ کون کتنی احتیاط کی تاکید کرتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو اختلاف کا سبب بنانے کے بجائے اتفاق کا ذریعہ بنائیں اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جانیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ لہذا ترجمہ پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ اسے صحیح طریقے اور صحیح نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ محترم سامعین و قارئین کرام، اب ہم اس پورے موضوع کا خلاصہ اور عملی پہلو بیان کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے اور اس کا مقصد انسان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اگر ہم صرف اس کی تلاوت کریں لیکن اس کے معنی نہ سمجھیں تو ہم اس کے پیغام سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو عربی میں بھی پڑھیں تاکہ ہمیں ثواب ملے اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ ہمیں اس کا مفہوم بھی سمجھ آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ مستند اور معتبر علماء کے ترجمے کا انتخاب کریں، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے غیر مستند تراجم بھی موجود ہیں جو انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو خود سے اس کا مطلب نکالنے کے بجائے کسی عالم دین سے رجوع کرے تاکہ صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل کامیابی عمل میں ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دینی چاہیے تاکہ پورا معاشرہ قرآن کے نور سے منور ہو سکے۔ اب اگر ہم اس سوال کا آخری جواب دیں کہ کیا قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا منع ہے، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ منع نہیں ہے بلکہ جائز اور مفید ہے، اور تینوں مکاتب فکر یعنی بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ ترجمہ پڑھنا درست ہے۔ اختلاف صرف طریقہ کار اور احتیاط میں ہے، لہذا ہمیں اس مسئلے کو جھگڑے کا سبب بنانے کے بجائے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کے اصل مقصد یعنی ہدایت اور عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگ مزید اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔
وأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة.